حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مناقب کیا تھے. ہجرت والی رات اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میں مکہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، اللہ میں مکہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، تیرا حکم ہو جائے، لیکن میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، کپڑے ہیں، کھجور ہے، چھوارے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، روپی ہے، پیسے ہے، مال ہے، دولت ہے. اللہ میں ہجرت کر کے چلا جاؤں گا، یہ پیچھے بہتان لگائیں گے کہ محمد مال کے چکر میں، روپیے اور پیسوں کے چکر میں مکہ چھوڑ کے چلا گیا. اللہ میں اس مال کا کیا کروں گا، اس کا کیا ہوگا؟ اللہ نے اعلان فرما دیا میرے محبوب ہم نے سارا انتظام کر دیا، مال کا بھی انتظام کر دیا، تمہاری ہجرت کا بھی انتظام کر دیا. اس کے بعد ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں مکہ والوں کا مال شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دو. دیکھو ایک پتے کی بات بتا رہا ہوں، سننا، مکہ والوں کا مال حضرت علی کے حوالے، مکہ والوں کا سونا حضرت علی کے حوالے، مکہ والوں کی چاندی حضرت علی کے حوالے، مکہ والوں کے چھوارے حضرت علی کے حوالے، مکہ والوں کے سونا اور چاندی اور کھجور اور روپیے اور پیسے سب مکہ والوں کے حوالے. ابو بکر میرا مال، میرا محبوب تیرے حوالے. نہیں سمجھ میں؟ مکہ والوں کی دھن دولت حضرت علی کے حوالے، ابو بکر میرا محبوب تیرے حوالے، میری نبوت تیرے حوالے. انتظام ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، علی یہ فلاں فلاں کا مال ہے، یہ فلاں فلاں تک پہنچا دینا اور میرے بستر پہ سو جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باری تعالیٰ میں کیا کروں، باہر دشمن پیرا دے رہا ہے اور تلواریں کھن کھن آ رہی ہیں. ابو جہل عمر ابن ہشام آیا اور صفے لگوا کے گیا، دیکھو ادھر سے بھی اس کھڑکی سے بھی نکل سکتا ہے، ادھر بھی آ سکتا ہے، صفے بنا کے تیار رہنا، جیسے ہی محمد باہر نکلے کام تمام کر دینا. صلی اللہ علیہ وسلم چلا گیا، پھر واپس آیا، کہو ہمارے اللہ نے اس کو بلایا. جی ایک گہری روایت جو آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی بیان کر رہا ہوں، لکھ لیں. پھر اللہ نے بلایا، پھر آیا، کہا ایک کام کرو یہاں گڈھا کھود دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکان ہے، آپ کا جو حجرہ ہے، اس حجرے کے سامنے گڑھا کھود دیا جائے، نکلے گا بھی تو اس میں گر جائے گا اور اس کا کام تمام وہیں کر دینا. یہ کہہ کے چلا گیا، گڑھا کھود دیا، پھر واپس آیا، کہو میرے اللہ نے اس کو بلایا. کہا ایک بات میں کہنا بھول گیا، وہ سننا. کہ کیا سردار جی، چودھری جی، کیا آپ کیا کہنا بھول گئے؟ کہا کہ یہ اندر سے باہر نکلے گا، اس میں گر جائے گا اور آوازیں دے گا، ارے میں تو عمر ابن ہشام ہوں، مجھے مت مارو، میرا نام لے کے بولے گا، لیکن تم چھوڑنا مت، کام تمام کر دینا. یہ کہہ کے پھر چلا گیا، پھر واپس آیا، کہو میرے اللہ نے بلایا. اگر تو آج کسی کے لیے گڑھا کھودے گا، رب کا انصاف ہے، رب کا قانون ہے، کل تیرے لیے کوئی گڑھا کھودے گا. وہ تو فطرت ہے اللہ کی. پھر واپس آیا اور گڑھے کے پاس آ کر بھول گیا کہ میں نے یہاں پہ گڑھا کھودوایا تھا، خود اس میں دڑام سے گر گیا. اور اس کے جو چیلے چپاٹے بھاگتے ہوئے آئے، کہا ارے ہاں آ گئے، گر گئے محمد. وہ اوپر سے پتھر دیں دیں دیں، وہ آواز دینے لگا، ارے میں تو تمہارا سردار ہوں، میں تو مکہ کا چودھری ہوں. عمر ابن ہشام کا دیکھا نا، ہمارے چودھری صاحب نے کہا نا کہ میرا نام لے کے بولے گا، مارو اس کو. یہ کوئی مار مار کے ٹلی کر دی اس کی، ابو جہل کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باری تعالیٰ باہر دشمن کڑا ہے، میرا کیا ہوگا، میں کیسے نکلوں؟ فرمایا محمد میرے محبوب ایک مٹی کی برو، خاک کی برو پھینک دو ان کی طرف، سب اندھے ہو جائیں گے.
اے باری تعالیٰ میں کیسے پھینکوں؟ اتنے سارے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، میں ایک مٹھی پھینکوں گا ان کی آنکھوں کی طرف کیسے جائے گی؟ اللہ کا اعلان آیا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، میرے محبوب مٹی پھینکنے میں ہاتھ تیرا ہوگا اور ہر ایک کی آنکھوں تک پہنچانا میرا کام ہوگا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کے مٹی پھینکی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، اور یہ سارے کے سارے چودھری، سارے کے سارے ابو جہل کے چلے چپاٹے ایک دوسرے کی مالش پالش کرنا شروع کر دیا۔ ایک وقت تو نے میری آنکھوں میں مٹی ڈال دی، وہ کہنے لگا تو نے پہلے میری آنکھوں میں مٹی ڈالی۔ ابو جہل بہت شانا تھا، ابو جہل بہت شانا تھا، آیا ارے میں کم وقت ہوں، تم نے کیا کر دیا؟ میں جس کام کے لیے تمہیں لگا کے گیا تھا اس کام کو تم چھوڑ دیے؟ کہا سردار جی اس نے میری آنکھوں میں مٹی ڈال دی۔ وہ کہنے لگا اس نے میری آنکھوں میں مٹی ڈال دی۔ سردار بھی بڑا چالاک تھا، وہ سمجھتا تھا ارے جو ڈالنے والا ڈال گیا، تم اپنے کام کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ہائے ہائے ہائے، کہو سبحان اللہ۔ اگر ایمان والا آج بھی کھڑا ہو جائے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے، اللہ کی مدد اس کا انتظار کر رہی ہے۔ کمی ہماری ہے، کمزوری ہماری ہے۔ ابو جہل اندر گیا، دیکھا محمد نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا، تو محمد کا ہے؟ وہ تو چلے گئے، کہاں گئے کہ جہاں ان کو جانا تھا وہاں چلے گئے۔ ہائے ہائے ہائے، ایک پتے کی بات بتاتا ہوں، ایمان کی بات بتاتا ہوں، تم سب کا ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، علی تجھے تو پتا تھا باہر دشمن کھڑے تلواریں لے کے، اور تجھے اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ نیند کیسے آ گئی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس دن مجھے نیند آقا کے بستر پر آئی تھی اس جیسی نیند آج تک نہیں ہے۔ کیا کہا؟ جیسی نیند مجھے آقا کے بستر پر آئی تھی ویسی نیند آج تک نہیں ہے۔ کہا دشمن کا خوف نہیں، کہا میرے حبیب نے مجھے فرما دیا علی یہ فلاں فلاں کی امانتیں ہیں، فلاں فلاں تک پہنچا دینا اور تیری اور میری ملاقات مدینہ میں ہوگی۔ علی فرمانے لگے رضی اللہ عنہ، رب کعبہ کی قسم مکہ کے سارے دشمن اکٹھے ہو جاتے، مکہ کے سارے سردار اکٹھے ہو جاتے، مکہ کے سارے ہتھیار اکٹھے ہو جائیں گے، جب تک میں یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ جا کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ کر لیتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ مل لیتا، اس سے پہلے مکہ کی کوئی طاقت مجھے مار نہیں سکتی۔ اس لیے کہ میرے حبیب نے فرما دیا علی تیری اور میری ملاقات مدینہ میں۔ کیسا یقین تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے بندو، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، یہ اللہ کی نماز ہے، اللہ کے روزے ہیں، اللہ کا حج ہے، اللہ کی زکوٰۃ ہے، اللہ کی امانت داری ہے، سچائی ہے، دیانت داری ہے، یہ سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، یہ سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، یہ سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات ہیں۔ ہم کو ان کی باتوں میں یقین نہیں، ان کی باتوں میں اعتماد نہیں، اس لیے آج ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کے زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات پر اتنا یقین تھا، نہ ان کو موت کا غم، نہ ان کو مکہ کے دشمنوں کا غم، مکہ کے ہتھیاروں کا غم نہیں، مکہ کے دشمنوں کا ڈر نہیں، باہر دشمن تلواریں لہرا رہے ہیں، کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں۔ آقا نے فرما دیا بس خلاص ہے، آقا نے کہہ دیا تیری اور میری ملاقات مدینے میں ہوگی۔ او میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اے میرے امتیوں میری بات مان لو، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیا ہمیں یقین نہیں ہے؟ عہد کرو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں سچی ہے اور ہمارا ان پر یقین ہے۔ انشاءاللہ اب جو زندگی گزر گئی وہ گزر گئی، اب جو گزری ہوئی زندگی سے توبہ کریں گے، اللہ کے سامنے معافی مانگیں گے، آئندہ انشاءاللہ زندگی کی فجر سے لے کے مرنے کی شام تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو نہیں چھوڑیں گے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ ہر آن ہر بان، چاہے بازار میں ہو، چاہے گھر پہ ہو، چاہے تجارت میں ہو، چاہے مکان پہ ہو، چاہے بچوں کے پاس ہو، چاہے بیوی کے پاس ہو، ماں باپ کے پاس ہو، رشتہ داروں کے پاس ہو، دکان میں ہو، تجارت پہ ہو، لین دین میں ہو، ہر مقام پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو